سورہ الفرقان 19واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ آج چوتھی صفت کا بیان ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور اجر و ادب سے کھڑے ہو کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھا کہ وہ زمین میں چلتے وقت نرمی اختیار کرتے ہیں اور جب وہ کسی سے کلام کرتے ہیں تو سلامتی کا بول بولتے ہیں۔ یہ دن کے کام تھے، دن کے وقت ان کا طرز عمل۔ اب رات کا طرز عمل ان کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ اپنی جیکٹ اتار دو بیٹا، وہاں رکھ لو، اس پر بلہ بنا ہوا ہے، یہ تیری سامنے۔ ہاں یہ ان کے دن کے کاموں کو بیان کرنے کے بعد ان کی راتوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ترتیب ہے ایک مسلمان کی، وہ یہ ہونی چاہیے جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ آدمی جو نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سونے کے باوجود اسے ساری رات کے اجر ثواب کا اسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو کم از کم ہونا چاہیے ایک آدمی کے لیے۔ دوسری بات، اللہ اکبر، یہ جو بیان ہوا ہے کہ راتیں ان کی اللہ کے سامنے قیام میں گزرتی ہیں اور سجدہ میں گزرتی ہیں۔ ایک نماز نوافل نماز میں سے جس کا نام تہجد کی نماز ہے، وہ رات کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نیک آدمی گزرے ہیں ان کا طریقہ کہ وہ رات کی نماز کو پڑھنے والے تھے۔ سب سے عمدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، اور سب سے عمدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بتلایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور آدھی رات کے بعد اٹھ کر وہ نماز پڑھتے، تہائی رات تک نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر سو جاتے، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ تو کوئی بھی ایک بڑا عجیب واقعہ بھی آتا ہے۔ یوشع ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا، لوگ اکٹھے ہوئے
کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا جو ساری رات قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور زندگی بھر میں اس کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ 3 باتیں کہیں، ذرا پھر سوچ لو اور سن لو، کتنی بڑی باتیں ہیں کہ جو رات ساری جاگنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، صبح کا روزہ رکھنے والا ہو، اور ساری زندگی میں اسے غصہ کبھی نہ آیا ہو۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ ساری زندگی کا روزہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، حضرت ذوالکفل کھڑے ہوئے، کہا میں ساری رات کا قیام کرتا ہوں، سارے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اور زندگی بھر مجھے غصہ نہیں آیا۔ محفل برخاست کر دی دوسرے دن کے لیے، دوسرے دن بھی یہی کیا، تیسرے دن بھی یہی کیا، لیکن ان کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب شیطان بھی ان کے پیچھے لگا کہ کسی طرح اس کو ناکام کروں۔ یہ کچہری لگاتے تھے، اس میں لوگوں کی باتیں سنتے تھے، مسائل حل کرتے تھے۔ ایک بڈھے کی شکل میں شیطان آ گیا، اپنی داستان بیان کرنے لگا، میری برادری نے مجھ پر ظلم کیا ہے، کرتا گیا، اور ان کا معمول تھا دوپہر کو ذرا کلولہ کرتے اور اس کے بعد رات ساری جاگتے تھے۔ تو یہ شیطان نے آ کر ان کا کلولے کا ٹائم ضائع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم دوسری برادری کو ساتھ لانا تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ دوسرے دن آیا تو کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، اور پھر اپنی ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا برادری کو ساتھ لانا، تو کہنے لگا وہ مطمئن ہو گئے تھے میرا حق دینے پر، اور بعد میں لمبی تقریر کرتا رہا شیطان، اس کو باتیں بنانے کا کیا ڈھنگ نہیں تھا، باتیں بناتا رہا۔ کہنے لگے وہ آمادہ ہو گئے تھے، لیکن جب ان کی کچہری کا ٹائم کہنے لگا وہ تو پھر مکر گئے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو۔ اور مظلومیت میں اب تیسرا دن ہو گیا، جو رات بھی نہ سوئے دن بھی نہ سوئے، اور 3 دن گزر جائیں۔ تو انہوں نے اپنے دربانوں کو کہا کہ دیکھو آج کوئی بھی آئے نا تو اس کو تم نے اجازت نہیں دینی، دروازہ نہیں کھولنا، مجھے بلانا نہیں ہے۔ تو دربانوں نے تو پیرا پکا کر لیا، لیکن یہ شیطان تھا، یہ تو اپنی بدل کر اپنی ترتیب، تو یہ اسی ٹائم پر جا کر اندر سے دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا اس نے۔ تو ذوالکفل جب دیکھا تو اندر سے دروازہ کھٹک رہا ہے، تو کہنے لگے یہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ترتیب میں کہا، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہنے لگا میں نے یہ جسارت بھی اس لیے کی تھی کہ چلو نیند نہیں آتی تو غصہ ہی آ جائے ان کو، لیکن تو غصے میں بھی میں لانے میں ناکام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو مقصد میرا ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا عطاری ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بجز آہ سحرگائی۔ صبح کے جو صدائیں ہیں نا دل سے نکلنے والی، اور دل سے نکلنے والی آہیں، ان کو نکالنے کے بغیر نہ عطاری بن سکتا ہے، نہ رازی بن سکتا ہے، نہ رومی بن سکتا ہے، نہ غزالی بن سکتا ہے۔ اور علامہ مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تعلیم حاصل کی لندن میں، پی ایچ ڈی کی ڈگری اس وقت حاصل کی تھی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔
اب لندن یہ ہمارا ماحول ہے نا، ایک ہفتہ نہیں ابھی گزرا تو کیا حالت ہے ٹھنڈ کی وجہ سے. وہاں سال میں 1-2 مرتبہ سورج نکلتا ہے تو وہاں کیا کیفیت ہوگی. برف باری ہوتی ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، مکانوں پر برف جم جاتی ہے. تو ایسی حالت میں صبح کو اٹھنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، وہ تو بہت بڑا کام ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں اگرچہ تھی شمشیر کی تیزی. زمستان کہتے ہیں وہ لندن کے علاقے کو، انگریزوں کے اس ملک کو. زمستانی ہوا میں اگرچہ تھی شمشیر کی تیزی، کہ اتنا کاٹ کرنے والی سردی جیسے تلوار چلائی جا رہی ہے. نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. لیکن لندن میں بھی میں صبح کو جب اٹھنا ہوتا تھا تو وہ مجھ سے وہاں بھی نہیں عادت گئی، وہاں بھی میں اٹھتا رہا. تو میرے بھائیوں، یہ میں اس لیے اس کو وضاحت دے رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب اصل میں آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نزول کرتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق جس قدر اس کو لائق ہے. فرمایا میں پچھلی رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں اور صدا لگاتا ہوں، کوئی ہے رزق کا متلاشی مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے کہ جو بیمار ہے وہ صحت کا متلاشی مجھ سے صحت مانگے. یعنی اللہ آواز لگاتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے اس وقت کہ میں اس کو دوں. اسی لیے کہا پچھلی راتی ذات خدا دی کرے بلند آوازہ. پچھلی راتی ذات خدا دی، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. تے بخشش منگن والیاں واکن کھلا رحمتاں دا دروازہ. پچھلی رات آواز لگاتی ہے ذات خداوندی کہ کوئی ہے بخشش کا مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، اور کوئی ہے کہ وہ رزق روٹی مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے. تو اس وقت کا اٹھنا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وہ تو بڑا بلند تھا، بلکہ آپ کے متعلق تو بعض نے تو کہا آپ پر جس طرح دوسری نمازیں فرض تھیں اسی طرح فرض تھا تہجد کا پڑھنا. لیکن یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ نماز تہجد نوافل نمازوں میں سے سب سے افضل نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت موقدہ ہے. وہ عقیدی کام جو آپ نے کیے ہیں ان میں نماز تہجد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ بھی، آل عمران بھی، مائدہ بھی، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی آپ آیات پڑھتے. اصل میں یہ بات بیان کی خود اللہ رب العزت نے. اللہ اکبر. جب آپ پہلی وحی کے بعد چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی سورہ المزمل میں، یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹ کر، اے جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑی سی رات. نصفہ وانقص منہ قلیلا، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم. اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اب اس میں یہ باتیں آ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نصف رات جاگیں یا اس سے کچھ کم کر لیں، یعنی 1/3 ہوگی، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں یعنی نصف سے بھی کچھ زیادہ رات ہوگی. تو یہ معمول بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب ساتھ یہ کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، اور اس وقت قرآن کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر ان کے مطالب معنی کو سمجھ کر
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے تھے کہ جب رحمت کی آیت آ جاتی اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے، اور جب کوئی عذاب کی آیات آتی تو اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے، اور رکوع کو اور سجدوں کو لمبا کرتے۔ تو اب پڑھنے والے کے لیے یہ ہے کہ جب اسے توفیق ملے تو قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھا جا سکتا ہے، اگر زیادہ یاد ہو تو زیادہ لمبی قرات کرے، اگر کم یاد ہو تو تھوڑے کو زیادہ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ مثلا کسی کو صرف چھوٹی صورتیں آتی ہیں، سورہ اخلاص ہی آتی ہے، اس کو اپنی رکعت میں بار بار بھی پڑھ سکتا ہے، اور رکوع کی تسبیحات کو 3 کی بجائے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ تو اتنا لمبا رکوع کرتے جتنا قیام کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے جتنا قیام کرتے، تو ان سجدوں کو لمبا کر کے پڑھنا اور ان صورتوں کو زیادہ کر کے پڑھنا، اس کی وجہ سے وہ زیادہ تلاوت کر لے گا۔ اور جو حافظ حضرات ہیں جنہیں یاد ہے زبانی زیادہ، ان کو قرات اپنی زیادہ لمبی کرنی چاہیے۔ اور ان کا اعزاز کیا ہے؟ اگر کوئی حافظ حضرات رات کو اٹھ کر قرآن مجید کی تہجد میں تلاوت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، مسواک کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتے ہیں، فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ رب العزت کو تہجد کے پڑھنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کی صف کو صحیح سنوار کر بنانے والے ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ جنگ کے موقع پر اپنی صف کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا رستہ جو سب سے، بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں تو جو آپ نے وہاں ارشادات فرمائے، عبداللہ بن سلام ان کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے جو آپ کی سب سے پہلی بات سنی وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، جو ہے نا صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہو تو تم اٹھ کر اللہ کی نماز پڑھو، تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں داخلے والے کام یہ کام ہے کہ سلام کو پھیلانا اور مسکینوں کو کھلانا، اور اس کے ساتھ جو ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا، اور رات کے وقت قیام کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے محلات کا تذکرہ کیا، جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ کیا کہ جنت میں ایسے محلات ہوں گے، اور ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالا خانے ایسے ہوں گے کہ باہر کی ہر چیز اندر سے نظر آئے گی، اندر کی ہر چیز باہر سے نظر آئے گی۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملیں گے کس کو؟ یہ بالا خانے ملیں گے کس کو؟ تو آپ نے فرمایا جو کلام اچھا کرے، جو نفلی روزے زیادہ رکھے، اور جو رات کو اٹھ کر قیام کرے۔ وہی تہجد کا مقام کہ جو رات کو اٹھ کر قیام کرے، یہ ان لوگوں کو ملیں گے۔ تو یہ اب دیکھیے اللہ اکبر، تہجد کے بارے میں یہ ذہن بھی صاف ہو جانا چاہیے کہ سونے کے بعد ہی تہجد ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ذہن ہو کہ سونے کے بعد ہی تہجد ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کا مفہوم جو ہے
کہ جو وطر کی نماز ہے نا اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھنے کی اجازت مرمت فرما دی ہے، حالانکہ یہ تہجد کے بعد نوافل کے بعد پڑھنے والی نماز ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بھی کوئی ادا کر لیتا ہے تہجد کی نیت سے تو اس کی بھی تہجد ہو جائے گی۔ گو وہ فضیلت، ایک اور بات سمجھ لیں، آدمی 2-4 منٹ سو گیا، 10 منٹ سو گیا، گھنٹہ سو گیا، اٹھا تہجد کی نیت سے اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی تہجد کی، چاہے پھر بھی سو جائے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں؟ اصل میں تو وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی تہجد کی نماز کیا تھی تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں 8 رکعتیں نوافل کی ہوتی تھی اور 3 رکعتیں وطر کی ہوتی تھی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر 8 رکعتیں اور پھر 3 رکعتیں وطر کی۔ اس میں جو نوافل نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے، اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ آپ کی ترتیب 4 کی بھی اور 8 کی بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور رکعتوں کی زیادہ تعداد کی بھی کی ہے، کم کی بھی کی ہے۔ تو اس لحاظ سے کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے، لیکن 8 رکعتیں اور 3 وطر یہ اصل معمول ہے تہجد کی نماز کے لیے، اور رات کے کسی وقت میں بھی۔ اور یہ بھی یہ جو ہے نا زوال کا وقت، یعنی جس لئے ساڑھے کو تو صرف آتے ہیں 12 بج گئے تو 12 بجے زوال، حالانکہ زوال کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، وہ 12 بجے کا وقت نہیں ہے۔ سردیوں میں کم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ زوال اس وقت ہوتا ہے جب نصف النہار ہوتا ہے، سورج آدھے دن پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑے وقفے کے لیے، اس وقت، اور جب سورج نکل رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز کی ممانعت ہے، طلوع کے وقت، غروب کے وقت اور نصف النہار کے وقت۔ اور رات میں نصف النہار ہوتا ہی نہیں ہے، تو رات کے کسی حصے میں نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، رات کے ہر حصے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں تہجد کی نماز بھی کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بہترین اس کا انداز وہی ہے کہ آدمی سو جائے اور پچھلی رات سحری، جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر نوافل پڑھے اور اس کے بعد وطر پڑھے، اور جتنی استطاعت ہو اس میں نماز پڑھے اور اس میں دعائیں مانگے۔ یہ قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، اور تو یہ صفت ہے ان آدمیوں کے جو عباد الرحمن ہیں کہ ان کے دن بھی اور ان کی راتیں بھی۔ اب ذرا سوچئے اس موقع پر، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جنت کے بالا خانے کنے ملیں گے، اور جنت کا زمین کا 1 کوڑے برابر زمین، 1 کوڑا 1 ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، اس کی صرف زمین، یہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب ہماری کتنی جستجو ہونی چاہیے تھی، اور اس میں مثال ہے کہ دیکھیے ہم دنیا کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اور دنیا کی حقیر یہ جو ہمارا گزران ہے اس کو کرنے کے لیے صرف یہ منڈی میں نیلامی ہوتی ہے چیزوں کی، اور وہ نیلامی صبح کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے، صبح کی نماز کے بعد، یعنی منڈی والی مسجد میں جب نماز فجر ادا ہو جاتی ہے، آج کل ہماری مسجد میں 10 منٹ پر ہوتی ہے، اور تقریباً ان کی مساجد میں 20 منٹ یا
6 بجے یا اس سے کچھ اوپر کم نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات اپنے سامنے رکھیں کہ جو دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں، جو دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں، جیسے بوانا ہے، لالیاں ہے، اور اسی طرح رجوع ہے، یا اور دور دراز کے علاقے ہیں، وہ بھی اسی منڈی سے آ کر سودا سلب خریدتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیے رات کے کس حصے میں جاگتے ہوں گے، رات کے کس حصے میں جاگتے ہوں گے۔ اور مجھے یہ تجربہ ہوا، ایک مرتبہ ایک دیہات میں رات کو میں سویا ہوا تھا، تو ابھی آدھی رات ہوئی تو وہ ہارن بجنے شروع ہو گئے، اور جس طرح ٹائم قریب آتا گیا ان میں تیزی آتی گئی، تو اس وقت معلوم ہوا کہ ان علاقوں سے، یہ سرگودے کا علاقہ تھا، سرگودے کی منڈی میں جانے والے، تو ان علاقوں سے آدھی رات کو اٹھ کر لوگ یہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر منڈیوں میں پہنچ سکتے ہیں تو اس جنت کے حصول کے لیے آدمی کیوں نہیں رات کو اٹھ سکتا؟ یہ اب اپنی قسمت ہے، اپنی قسمت ہے کہ ہم اس پر، یہ دیکھو زندگی ایک بار ملتی ہے اور زندگی کی دوسری بار نہیں ملنی زندگی نے، اور زندگی کتنی ہے دیکھو، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی روح نکل رہی ہے، اس کے 1 منٹ بعد بھی کوئی روح نکل رہی ہوگی، اور 1 دن بعد بھی نکل رہی ہوگی، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب ہماری روح بھی کھینچ لی جائے گی، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو کہ کوئی بھی معاملہ ہم اس کو اللہ سے ہر لحاظ سے بہتری مانگتے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ کتنے ہمارے بھائی وہ ہسپتالوں میں بیڈوں کی پر مجبوراً لیٹ جاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو کر، بیماریوں کا شکار ہو کر۔ آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہے کہ اب سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو کیا سجدے کی توفیق ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اور اس فانی دنیا کے لیے ہم جتنا، فرمایا آدمی جتنا اپنے یہ اس کا معاشی جو معاملہ ہے اتنا بھی اگر خوف کھا لے آخرت کے معاملے میں کہ میں بھوکا رہ نہ جاؤں، اس لیے محنت کرتے ہیں نا، میں بھوکا نہ رہ جاؤں، میرے بچے نہ بھوکے رہ جائیں، اور اس کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ اپنے کھانے پینے کے مطابق بھی محنت کر لے تو سیدھا جنت میں چلے جائے گا آخرت کی محنت۔ تو اس لیے ضروری ہے، عباد الرحمن کی یہ چوتھی صفت تھی کہ ان کی راتیں جو ہے نا اللہ کے سامنے قیام کی شکل میں اور سجدوں کی شکل میں گزرتی ہیں، یعنی وہ اللہ کے سامنے اس وقت میں اٹھ کر کہ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔